اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حافظ خورشید احمد حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جو عمل عرض کرنے والا ہوں، وہ شخص، وہ لوگ جو حاسدین کے شکنجے میں پھنس چکے ہوں۔ ہمارے معاشرے ایسے ہیں کہ معاشرے میں تھوڑا سا کوئی شخص سر اٹھانے والا ہو، گھر کے اندر، برادری میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں، پڑوسیوں کی نظروں میں جو شخص تھوڑا سا سر اٹھائے، اس میں قابلیت ہو، وہ مرد ہو، ہمارے بزرگوں میں سے ہوں، جوانوں میں سے ہوں، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں میں سے ہوں، تو اس قسم کے لوگ حاسدین کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ حسد کرتے ہیں اس کی قابلیت پر، حسد کرتے ہیں اس کی عظیم سوچ پر، حسد کرتے ہیں اس کے آگے بڑھنے پر۔ تو میں نے دیکھا ہے بھائیوں میں سے حاسد کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں سے حاسد کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں رہنے والے دوسرے افراد اس کے حاسد بن جائیں گے، اور پھر اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں، جو حسد کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، میں نے کہا ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا، حسد کی نگاہ میں، تو جو آدمی حسد کی نگاہ میں آ جائے تو وہ حاسد ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے نگاہوں سے بھی، نظر بد کی صورت میں، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ حاسد لوگ جو اپنی نگاہوں سے بدلنا چاہتی ہیں، جو گویا کہ نظر بد کی صورت میں، تویزات کی صورت میں، جادو ٹانا ٹکونا کی صورت میں، پھر وہ شخص جو ہے آہستہ آہستہ اس کی جو قابلیت ہے مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی چستی سستی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا فہم و فراست پریشانیوں میں وہ جکڑا جاتا ہے۔ تو آج میں ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، مجھے اس اللہ پہ یقین ہے، معزز سامعین اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کے حاسد اپنے میں جلیں گے، وہ گھر والے ہوں، باہر کے ہوں، معاشرے کے ہوں، برادری کے افراد ہوں، وہ اپنے حسد میں جلتے رہیں گے، لیکن یہ کہ آپ آئے دن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر باہر اٹھو گے اور قابلیت کی طرف جاؤ گے، اپنی کامیابیوں کو سمیٹو گے۔ وہ وظیفہ اور عمل یہ ہے، کریں انشاءاللہ، دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے مجھے۔ وہ عمل یہ ہے، پہلے جو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے اپنی مدد کا جو اصول ہمیں دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آپ پہ آئے گی۔ ایک تو ہے 5 وقت نماز، یہ تو فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ دیا جس کو نماز صلاۃ حاجت کہا جاتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ پہلے تو یہ کہ 2 رکعت نماز، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو گھروں کے اندر ہیں، باہر ہیں، معاشرے کے حسد کی نگاہوں میں ہیں، معزز سامعین پریشان نہ ہو، یہ عمل کریں۔ جو یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ لوگ میرے اوپر حسد کرتے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ حاجت،
3 وقتوں کے علاوہ ان 3 وقتوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جب فرض صبح کے پڑھ لیے، سورج نکلتے وقت تک نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر فرض نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب تک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 وقتوں کے علاوہ جس وقت میں آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، پڑھ لینے کے بعد اگر تہجد کے وقت پڑھیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ پہ جہاں آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، گلاس میں پانی رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک کا وظیفہ کریں، پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 313 دفعہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو کا وظیفہ کریں۔ یہ قہارو کی جو صفت ہے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے، جو نام مبارک ہے، اس کے اثرات جو آپ کے اندر آئیں گے، جیسے کہ اللہ قیامت کے دن قہار بن کے اپنے نافرمانوں کو، اپنے مخالفوں کے سامنے آئیں گے یا قہار بن کر، جب آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک کا یہ وظیفہ کریں گے، جیسے وہاں اللہ کے مخالف تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، سب پہ سختہ طاری ہوگا، زبانیں خاموش ہوں گی، ایسے ہی جو یہ وظیفہ کرے گا اس کے دشمن کانپنا شروع کر دیں گے، تھر تھر کانپ جائیں گے، اپنی حسد میں جل جائیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے۔ وہ ٹانا ٹکونا کی صورت میں کر رہے ہیں، تویزوں کی صورت میں کر رہے ہیں، جادو کی صورت میں، حسد کی صورت میں، نظر بد کی صورت میں، سب کچھ ان کا جل کے خاک اور راکھ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کامیابی سے باہر نکلیں گے۔ تو وہاں بیٹھ جائیں، 313 دفعہ یا قہارو کا وظیفہ کریں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ اس پانی پہ جو سامنے ہے پھونک مارے اس کو پی لیں، تاکہ نظر کے اگر آپ کے وجود میں اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں یا یہ ٹانے ٹکونے کے کوئی اثرات ہیں، جس قسم کے اثرات ہیں وہ سارے جل کے اثرات خاک ہو جائیں گے، آپ کو تندرستی مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں اور وہ پانی پی لیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل آپ مسلسل چند دن، چند ہفتے، مہینے کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب، پھر نکلو گے میدانوں کی طرف۔ اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں۔ مخلوق خدا دکھی ہے، پریشان ہے، آپ کی کوشش سے اگر کوئی شخص پریشانیوں سے نکل کر سکھ کی زندگی میں، راحت کی زندگی میں آئے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ لوگوں کو بھی اس کے طرف متوجہ کریں۔ جتنے لوگ چینل سبسکرائب کریں گے، اس قسم کے وظائف سنیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے، جن کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی، ایک شخص کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دینا، اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ خود سبسکرائب کریں، لوگوں کو کہیں، اور ساتھ یہ بھی عمل کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی رکھیں، اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔